بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمان زہرا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم کے 14 نکات۔ تو قائد اعظم کے 14 نکات دیکھنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جس وجہ سے قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ تو 14 نکات کا جو پس منظر ہے وہ نہرو رپورٹ ہے، یعنی 14 نکات کا جو پس منظر ہے اس میں اہم جو چیز ہے 14 نکات کی وجہ سے وہ نہرو رپورٹ بنی، جو کہ ہندوؤں کے لیڈر موتی لال نہرو نے 1928 میں پیش کی تھی۔ نہرو رپورٹ جو ہے اس میں واضح طور پر معاہدہ لکھنؤ جو کہ 1916 میں ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی، یعنی معاہدہ لکھنؤ 1916 میں مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب کا حق ہندوؤں نے قبول کر لیا تھا۔ 1928 کی جو نہرو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے مسلمانوں کے اس جداگانہ حق کے انتخاب کو رد کر دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے لیے نقصان دہ تھا، اس سے مسلمانوں کی زندگی برصغیر میں بہت متاثر ہو رہی تھی۔ تو تب ہندو مسلم مسئلے کے حل کے لیے محمد علی جناح نے، جنہیں موجودہ پاکستان میں قائد اعظم کے لقب سے جانا جاتا ہے، 28 مارچ 1929 کو دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے، جو کہ تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے قائد اعظم کے 14 نکات، ان کے پوائنٹس ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے وفاقی آئین کا نفاذ، نمبر 2 ہے یکسائی صوبائی خود مختاری، اقلیتوں کی مؤثر نمائندگی، مرکز میں مسلمانوں کی نمائندگی، جداگانہ انتخاب کا استمرار، نئی حد بندیوں سے احتراز، مکمل مذہبی آزادی، مسودہ قانون کی منظوری کا طریقہ، سندھ کی ممبئی سے علیحدگی، سندھ اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کا نفاذ، ملازمتوں میں مسلمانوں کا تحفظ، سرکاری امداد کا اہتمام، وزارتوں میں مسلمانوں کا حصہ، اور لاسٹ والا جو ہے وہ ہے آئین میں ترمیم کا طریقہ۔ یہ تھے اس کے 14 نکات کے پوائنٹس، جن کو ہم 1 بائی 1 ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے وفاقی آئین کا نفاذ، یعنی ہندوستان کا آئندہ دستور وفاقی نوعیت کا ہوگا۔ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، زیادہ سے زیادہ وہ خود مختار ہوں گے تو وہ اپنے معاملات کو خود اپنے طریقے سے ڈیل کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس نکات کے مطابق کہ ہندوستان کا آئندہ جو آئین ہوگا وہ وفاقی ہونا چاہیے، اور بقیہ جو اختیارات بھی ہیں وہ صوبوں کو دے دیے جائیں۔ آئین 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وحدانی آئین، جس میں ملک کو ایک یونٹ بنا کر صرف مرکزی حکومت کے ذریعے چلایا جاتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ ہے وفاقی، جس میں ملک کو یونٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ یونٹ کسی ملک میں صوبے اور کسی میں ریاست کہلاتی ہے۔ ملک میں 2 حکومتیں وفاقی اور صوبائی بیک وقت کام کرتی ہیں، اہم کام مرکز کو اور نسبتاً کم اہم کام صوبوں یا ریاستوں کو دیے جاتے ہیں۔ قائد اعظم صوبوں کو آئینی لحاظ سے طاقتور دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کم از کم 5 صوبوں میں تو مسلمان طاقتور ہوں، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ملک میں 2 حکومتیں وفاقی اور صوبائی جو ہیں وہ بیک وقت کام کرتی رہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے یکسائی صوبائی خود مختاری، تمام صوبوں کو برابری کی سطح پر مساوی خود مختاری حاصل ہوگی، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر خود مختاری دی جائے گی۔ قائد اعظم نے اس بات پر تب یہ زور دیا تھا کہ تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری دی جائے۔ 1909 اور 1919 میں انگریز حکومت نے ہندوستان میں جو آئین نافذ کیے، ان کو سرحد اور بلوچستان میں جو مسلم اکثریت کے صوبے تھے نافذ نہیں کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ یہاں کے باشندے غیر مذہب ہیں۔ قائد اعظم نے یہ دلیل بھی مسترد کر دی۔ اگر تیسرا پوائنٹ ہے اس کا اقلیتوں کی مؤثر نمائندگی، تو ملک کی تمام مجالس قانون ساز کو اس طرح تشکیل دیا جائے کہ ہر صوبے میں اقلیت کو مؤثر نمائندگی حاصل ہو، اور کسی صوبے میں اکثریت کو اقلیت یا مساوی حیثیت میں تبدیل نہ کیا جائے۔ یہاں لفظ اقلیت استعمال کیا گیا ہے، ایک ہوتی ہے اکثریت، ایک ہوتی ہے اقلیت۔ اکثریت جو لوگ زیادہ تعداد میں ہوں، اور اقلیت جو ہے وہ اگر کم تعداد میں لوگ ہوں۔ تو قائد اعظم نے اس نکات کے مطابق اقلیتوں کو ہر صوبے کی مجلس قانون ساز اور دیگر انتخابی اداروں میں مؤثر نمائندگی دی جائے، لیکن کسی صوبے کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 55 سے 56% تھی جب انہوں نے 1916 میں پاسنگ کا اصول تعلیم کا رائج کیا تھا، تو ان کی نمائندگی پنجاب میں 50%، بنگال میں 40% ہو گئی، گویا ایک صوبے میں وہ ہندو کے برابر اور دوسرے میں اقلیت میں وہ تبدیل ہو گئے۔ قائد اعظم نے آئندہ اس قسم کی کارروائی کی بھی مخالفت کی۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے مرکز میں مسلمانوں کی نمائندگی،
یعنی مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی حاصل ہو۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو 13 نشستیں دی جائیں، کیونکہ وہ ہر نقطہ نظر سے مکمل قوم ہے، اور باقی جو 2/3 نشستیں ہیں وہ تمام کی تمام غیر مسلموں کو دے دی جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جداگانہ انتخاب کا استمرار۔ ہر فرقے کو جداگانہ انتخاب کا حق حاصل ہو۔ مسلمانوں نے 1906 کے شملہ وفد کے ذریعے ہندوستان میں اپنے ہی ووٹوں سے اپنے نمائندے چن لیے تھے اور جداگانہ انتخاب کا حق مانگا۔ 1909 کے جو آئین تھے اس میں انگریزوں نے یہ مطالبہ مان لیا۔ معاہدہ لکھنؤ میں کانگریس نے بھی اس حق کو تسلیم کر لیا، لیکن نہرو رپورٹ میں اس حق کو مسترد کر دیا گیا، تو قائد اعظم نے اس حق کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو ماضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ مخلوط یعنی اکٹھا، یعنی اگر کوئی چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا چاہے تو ان کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، تو اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے نئی حد بندیوں سے اعتراض، یعنی صوبوں میں آئندہ کوئی ایسی اسکیم عمل میں نہ لائی جائے جس کے ذریعے صوبہ سرحد، صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال میں مسلم اکثریت متاثر ہو۔ اس نکات میں بنگال، پنجاب، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں مسلمانوں کی اکثریت میں قائد اعظم نے ان صوبوں میں کسی بھی علاقائی تبدیلی جس سے یہ اکثریت متاثر ہو اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مکمل مذہبی آزادی، یعنی ہر قوم و ملت کو اپنے مذہب، رسم و رواج، عبادات، تنظیم و اجتماع اور ضمیر کی آزادی حاصل ہو۔ تب ہندوستان میں کئی مذہبی اقوام کا مسکن تھا، یعنی کئی مذہبی اقوام وہاں پر رہ رہی تھی۔ یہاں ہندو، مسلمان، پارسی، سکھ، عیسائی، بدھ اچھوت آباد تھے، اور قائد اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ان تمام اقوام کو ہندوستان میں مکمل مذہبی آزادی دی جائے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مسودہ قانون کی منظوری کا طریقہ۔ مجالس قانون ساز کو کسی ایسی تحریک یا تجویز منظور کرنے کا اختیار نہ ہو جسے کسی قوم کے 3/4 ارکان اپنے قومی مفادات کے حق میں قرار دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس نکات کے مطابق کسی بھی قانون ساز ادارے میں کوئی ایسا مسودہ قانون یا قرارداد منظور نہ کی جائے جس کے اس ادارے کے کسی فرقے کے 3/4 ارکان اس بنا پر مخالفت کر دیں کہ وہ ان کے مفادات کے منافی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ہر قانون ساز ادارے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، وہ سادہ اکثریت کے بلبوتے پر کوئی بھی مسودہ قانون پاس کروا سکتے تھے جو دوسرے فرقوں کے شخصی قوانین اور مذہبی اصولوں کے خلاف ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سندھ کی ممبئی سے علیحدگی۔ سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر کے غیر مشروط طور پر الگ صوبہ بنایا جائے۔ سندھ کا جو سارا علاقہ تھا وہ انتظامی لحاظ سے صوبہ ممبئی کے ساتھ ملایا ہوا تھا اور صوبائی مرکز بھی ممبئی تھا۔ سندھ میں مسلمانوں کو واضح اکثریت تھی، مگر جب ممبئی کا تجارتی، صنعتی اور بندرگاہی شہر اس کے ساتھ ملا تھا تو مسلمانوں کی اکثریت اقلیت میں بدل جاتی تھی۔ قائد اعظم کے اس نکات کے مطابق مسلمان سندھ کو الگ صوبہ بنا کر اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کا نفاذ۔ صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات کی جائیں۔ انگریز سرحد اور بلوچستان کے مسلم اکثریت کے صوبوں کو غیر مذہب سمجھتے تھے، وہ یہاں آئینی اصلاحات نافذ نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں صوبے مرکز کے ماتحت تھے۔ قائد اعظم نے ان صوبوں میں دوسرے صوبوں کی طرح آئینی اصلاحات نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ملازمتوں میں مسلمانوں کا تحفظ۔ سرکاری ملازمتوں اور خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس نکات میں تمام سرکاری اور خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے آئینی تحفظ کے ساتھ ملازمتیں دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سرکاری امداد کا اہتمام۔ آئین میں مسلمانوں کی ثقافت، تعلیم، زبان، مذہب، قوانین اور ان کے فلاحی اداروں کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس نکات میں مسلم ثقافت، تعلیم، زبان، شخصی قوانین اور خیراتی اداروں کے تحفظ اور فروغ کے لیے آئین میں مناسب اہتمام کیے جائے۔ مسلم خیراتی اداروں کی ترقی کے لیے حکومت اور دیگر خود مختار اداروں کی طرف سے مناسب امداد کا حصہ دلایا جائے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وزارتوں میں مسلمانوں کا حصہ۔
کسی بھی صوبے میں ایسی وزارت تشکیل نہ دی جائے جس میں 1/3 وزیروں کی تعداد مسلمان نہ ہو۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کے اس نکات میں مطالبہ کیا گیا کہ مرکز اور تمام صوبوں میں کم از کم 1/3 مسلم وزراء لیے جائیں تاکہ مسکن اپنا مذہبی اور سیاسی تحفظ کر سکیں۔ نیکسٹ اور لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے آئین میں ترمیم کا طریقہ۔ ہندوستانی وفاق میں شامل ریاستوں اور صوبوں کی مرضی کے بغیر مرکزی حکومت آئین میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ قائد اعظم کے اس نکات میں مطالبہ کیا گیا کہ مرکزی مجلس قانون ساز اصولوں اور ریاستوں کی منظوری کے بغیر آئین میں ترمیم کی مجاز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو اکثریت کی طرف سے مسلمانوں کو ڈر تھا کہ وہ آئین میں منمانی ترامیم کریں گے۔ قائد اعظم کے یہ مطالبات نہایت معقول تھے اور مسلمانوں کے حق میں تھے، لیکن ہندو مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ مطالبات مسترد کر دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا سیاسی ڈھانچہ بھی مہیا کیا۔ ہمارا ٹاپک قائد اعظم کے 14 نکات۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔